السلام علیکم ایوری ون، دس از می عائشہ ابراہیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہم نے سوشل ورک کے لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے. چیپٹر 1 ہے، لیکچر نمبر 2 ہے. بک ڈاکٹر خالد کی جو ہے سوشل ورک تھیوری اینڈ پریکٹس، اس کا چیپٹر 1 ہے جس کا نام ہے سوشل ورک میننگ، اسکوپ اینڈ اپروچز. سو لیٹس اسٹارٹ. اچھا، آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشل ویلفیئر ہے کیا، اس کی اپروچز، ٹائپولوجی آف سوشل ویلفیئر ماڈل، اس کے علاوہ ورائٹی آف رول ماڈلز اور پرسپیکٹیو آن سوشل ویلفیئر. پہلے ہم سوشل ویلفیئر کی کچھ ڈیفینیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جن میں فرسٹ ڈیفینیشن ہے کول کی. کول کے مطابق سوشل ویلفیئر سے مراد ایسی آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں جن کا مقصد لوگوں کی زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جیسے فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ان سب سروسز کو پرووائڈ کرنا سوشل ویلفیئر کہلاتا ہے. جب این جی اوز، گورنمنٹ یا دوسرے انسٹیٹیوشن لوگوں کی ان بیسک نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے سسٹمیٹک وے میں کام کرتے ہیں تو اسے ہم سوشل ویلفیئر کہتے ہیں. اس کا بیسک پرپز لوگوں کی فزیکل اور مٹیریل ویل بینگ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے والٹر فریڈلینڈر کی، جو کہ انہوں نے 1955 میں دی تھی. مطابق سوشل ویلفیئر سوشل سروسز اور انسٹیٹیوشن کا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے جو انڈیویجول اور گروپس کو بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف اور ہیلتھ اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یہاں پر سوشل ویلفیئر صرف لوگوں کی بیسک نیڈس کو پوری کرنے تک لمیٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایبلٹیز اور اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں، ان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرنے میں، اور انہیں سوسائٹی میں بہتر طریقے سے ایڈجسٹ اور فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی یہاں پر ان کا فوکس لوگوں کی ایبلٹیز اور اسکلس پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ڈیفینیشنز تھیں. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے مارٹن اینڈ زیلڈ کی. ان کے مطابق سوشل ویلفیئر کا مین پرپز یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں یا کسی مشکل کا شکار ہیں، انہیں اتنی ہیلپ پرووائڈ کی جائے کہ وہ منیمم لیول پر اپنی پرسنل اور سوشل لائف کو پراپرلی فنکشن کر سکیں. یعنی اگر کوئی پرسن پوورٹی، النیس یا ڈسیبلٹی یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے اپنی لائف نارملی مینیج نہیں کر پا رہا، تو سوشل ویلفیئر سروسز اس کی ہیلپ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈس کو پوری کر سکے اور سوسائٹی میں بہتر طریقے سے رہ سکے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ویکینڈن کی. ان کے مطابق سوشل ویلفیئر میں لاز، پروگرامز، بینیفٹس اور ڈفرینٹ سوشل سروسز شامل ہوتی ہیں. ان کا پرپز لوگوں کی بیسک سوشل نیڈس کو میٹ کرنا اور سوسائٹی کو امپروو کرنا ہوتا ہے. یعنی سوشل ویلفیئر کسی ایک پرسن کو ہیلپ دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے لاز، ویلفیئر پروگرامز، فائنینشیل بینیفٹس یا ڈفرینٹ سروسز کے ذریعے لوگوں کی نیڈس کو ایڈریس کرنے اور اوور آل سوسائٹی کی جو ویل بینگ ہے اس کو امپروو کرنے پر ان کا فوکس ہوتا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ریشر کی. ان کے مطابق سوشل ویلفیئر صرف فائنینشیل یا میٹیریل ہیلپ تک لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس کا اسکوپ کافی براڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فیملی ریلیشن شپس کو امپروو کرنا، فرینڈ شپس اور سوشل ریلیشن شپس کو اسٹرانگ بنانا، کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا، ریکریشن اور ہیلتھی سوشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا، یہ سب چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. یعنی سوشل ویلفیئر کا پرپز صرف پیسے یا میٹیریل چیزیں پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی فیملی، ان کی ایموشنز اور سوشل لائف کو بھی بہتر بنانا اس میں شامل ہوتا ہے تاکہ وہ ایک ہیلدی اور بیلنس سوشل لائف بھی گزار سکیں. اگر ہم سمپل ورڈز میں دیکھیں کہ سوشل ویلفیئر ہے کیا، زیادہ تر آتھرز اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر میں لاز، سروسز، پروگرامز اور بینیفٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں. ان تمام ایفرٹس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ویل بینگ کو کم از کم ایک ایکسیپٹیبل لیول تک امپروو کیا جا سکے. یعنی سوشل ویلفیئر کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کی بیسک نیڈز، ضروری سروسز اور سپورٹ مل سکے تاکہ وہ ایک بہتر اور ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ آف لائف گزار سکے. نیکسٹ ہے اپروچز ٹو سوشل ویلفیئر. یہاں پہ 5 اپروچز ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. ان اپروچز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ان کی شارٹ سی سمری دیکھ لیتے ہیں تاکہ بیسک کانسیپٹ پہلے سمجھ آ جائے. تو فرسٹ اپروچ کے مطابق گورنمنٹ لاز اور ویلفیئر پروگرامز کے ذریعے پاورٹی، ان امپلائمنٹ، الٹریسی اور پور ہیلتھ جیسے جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. سیکنڈ ہے سوشل ویلفیئر ایز سٹیزن شپ. اس اپروچ میں سوشل ویلفیئر کو ہر سٹیزن کا بیسک رائٹ سمجھا جاتا ہے، جیسے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سوشل سیکیورٹی اور ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تھرڈ ہے کنورژنس تھیوری. اس اپروچ کے مطابق جیسے جیسے کنٹریز انڈسٹریلائز ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، انہیں اسی طرح کی سوشل پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے ان کا ویلفیئر سسٹم بھی ایڈوانس ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے جو ہے وہ کنٹری انڈسٹریلائز ہوتا ہے، پرابلمس بھی زیادہ بڑھتے ہیں اور اس طرح کی ہی ویلفیئر سروسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. فنکشنل پرسپیکٹیو کے مطابق سوشل ویلفیئر لوگوں کی نیڈس کو پورا کرتا ہے اور سوسائٹی میں اسٹیبلٹی، یونٹی اور آرڈر مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. مارکسسٹ پرسپیکٹیو کے مطابق کیپٹلزم پاورٹی اور انیکوالٹی کو کریٹ کرتا ہے، جبکہ سوشل ویلفیئر پور اور ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کو سپورٹ دے کے انیکوالٹی کو کسی حد تک کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں 1 بائی 1.
سب سے پہلی اپروچ ہے ویلفیئر ایز سوشل ریفارم. ٹھیک ہے، اس میں مین اسکالر تھے ریچارڈ ٹٹمس، جو کہ سڈنی ویب، بیٹریس ویب اور بیوریج سے کافی انفلوئنس تھے. یہاں پہ کچھ مین پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس اپروچ کے. تو سب سے پہلا ہے کہ ٹٹمس کا ماننا یہ تھا کہ گورنمنٹ کو سوشل پرابلمس کو صرف آبزرو نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں ایکٹیولی سالو بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ میں یہ مینشن ہے کہ اس اپروچ کے مطابق اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ویلفیئر پالیسیز بنائے اور لوگوں کو ڈفرینٹ سوشل سروسز پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس اپروچ کا مین فوکس پاورٹی کو ریڈیوس کرنا اور لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز کو امپروو کرنے پہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے مطابق اسٹیٹ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر ممبر کے لیے منیمم لیول آف ویلفیئر کو انشور کرے. جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ جو ہے وہ پور فیملیز کو یا جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری ایجوکیشن یا ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرے. تو یہ اس اپروچ میں آ جائے گا کہ ویلفیئر ایز سوشل ریفارم. اس کے علاوہ جو آج کل ہمت کارڈ چل رہا ہے PWDs کے لیے یا دھیرانی پروگرام چل رہا ہے پنجاب میں، کلیکٹیو میریجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ویلفیئر ایز سوشل ریفارم میں آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ویلفیئر ایز سوشل ریفارم یہ فرسٹ اپروچ تھی. اپروچ ہے سوشل ویلفیئر ایز سٹیزن شپ. یہاں پہ مین اسکالر ہیں TH مارشل. ان کے مطابق سٹیزن شپ کے 3 بیسک ٹائپس آف رائٹس ہوتے ہیں. ایک ہے سول رائٹس، دوسرا ہے پولیٹیکل رائٹس اور تیسرا ہے سوشل رائٹس. سول رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم اور لاز کے سامنے ایکویلٹی. پولیٹیکل رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ اور گورنمنٹ کے جو افیئرز ہیں انہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا رائٹ ہو آپ کے پاس. اس کے بعد سوشل رائٹس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سوشل سیکیورٹی اور ایک ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا رائٹ ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس اپروچ کے مطابق سوشل ویلفیئر ہر سٹیزن کا رائٹ ہے، نہ کہ صرف غریب یا ضرورت مند لوگوں تک یہ محدود ہونا چاہیے بلکہ ہر سٹیزن کے پاس یہ 3 بیسک رائٹس ہونے چاہیے. اس میں مینلی گورنمنٹ ویلفیئر شامل ہوتا ہے، والنٹری یا چیریٹی ویلفیئر نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل ہر سٹیزن کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کی بیسک فیسلٹیز حاصل کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے سٹیزن شپ، جو کہ سیکنڈ اپروچ ہے. تھرڈ اپروچ ہے کنورجنس تھیوری آف سوشل ویلفیئر. اس تھیوری کے مطابق انڈسٹریلائزیشن سوشل ویلفیئر کی ڈیولپمنٹ کو شیپ کرتی ہے. یعنی جب سوسائٹی انڈسٹریلائز ہوتی ہے، ماڈرن ہوتی ہے، یہ کمپلیکس ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جاتی ہے تو لوگوں کے لائف سٹائل اور سوشل سٹرکچر میں بھی چینجنگ آتی ہے. اربنائزیشن کی وجہ سے کافی پرابلمز ایمرج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ریزیڈینشیل ایریا کی کمی ہو جاتی ہے یا پبلک ہیلتھ ایشوز، ان امپلائمنٹ، چائلڈ کیئر پرابلمس، یہ سب ساتھ ہی ایمرج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی سسٹم انڈسٹریلائزیشن کے بعد ویک ہو گیا تھا، اس لیے بچوں کو یا بیماروں کو یا ایلڈرلی پرسنس کی کیئر کے لیے ویلفیئر ایجنسیز اور انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس تھیوری کے مطابق جب ڈفرینٹ کنٹریز انڈسٹریلائز ہوتے ہیں تو ان کے ویلفیئر سسٹم بھی گریجولی اس کے ساتھ ہی ایڈوانس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو دیکھیں پہلے جب فیملی سسٹم اسٹرانگ تھا، لوگ اسمال کمیونٹیز میں رہتے تھے، تب اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ نہیں تھا. جیسے جیسے سوسائٹیز نے ترقی کرنا سٹارٹ کی، ماڈرن ہوئی، ویسے ویسے فیملی سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا گیا اور اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ آ گیا. لوگوں نے اپنے بزرگوں کو ابنڈن کرنا شروع کر دیا، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ اولڈ ایج ہوم بنتے گئے اور بزرگ جو ہیں وہاں پر جا کے رہنا شروع ہو گئے. تو اس تھیوری کے مطابق انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ سوشل سروسز یا سوشل ویلفیئر کو شیپ کرتی ہے. جیسے جیسے سوسائٹی ایڈوانس ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ویلفیئر سروسز میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. نیکسٹ ہے فنکشنلسٹ ویو آف سوشل ویلفیئر. فنکشنلزم کو آلریڈی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے. ان کے مطابق ہماری سوسائٹی ڈفرینٹ پارٹس سے مل کے بنی ہے، وہ سب پارٹس انٹر ریلیٹڈ ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، تبھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اسموتھلی رن کر پاتی ہے اور اسٹیبلٹی مینٹین رہتی ہے. یہاں پر مین اسکالرز وہی ہیں ٹالکٹ پارسنس، رابرٹ کے مرٹن وغیرہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹالکٹ پارسنس کے مطابق سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے 4 بیسک فنکشنز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں انہوں نے ایجل پیراڈائم کا نام دیا. اس کو بھی ہم آلریڈی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، پورا ایک لیکچر اس پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے میں نے. اچھا، اے سے ایڈیپٹیشن، اکانومک نیڈس یعنی سوسائٹی کی اکانومک نیڈس کو پورا کرنا، گول اٹینمنٹ سوسائٹی کے گولز کو اچیو کرنا، انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں یونٹی، کوآپریشن اور ہارمنی مینٹین کرنا.
اور پیٹرن مینٹیننس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کی ویلیوز، کلچر اور ٹریڈیشنس کو پریزرو کرنا. تو سوشل ویلفیئر کا میجر رول انٹیگریشن میں ہوتا ہے، کیونکہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنس لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، انہیں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، سوسائٹی کے ڈفرینٹ گروپس کے درمیان یونٹی اور کوآپریشن کو اسٹرینتھن کرنے میں بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس طرح ویلفیئر انسٹیٹیوشن کمیونٹی کو اسٹرانگ اور سوسائٹی کو اسٹیبل بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اسکولز ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یہ سب مل کے لوگوں کی نیڈس کو پورا کرتے ہیں اور اس طرح سے سوسائٹی میں اسٹیبلٹی مینٹین رہتی ہے. تو اس اپروچ کے مطابق سارے مل جل کر کام کرتے ہیں، تبھی سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیبل ہے. نیکسٹ ہے مارکسسٹ پرسپیکٹیو آف سوشل ویلفیئر، جہاں پہ مین اسکالر ہیں کارل مارکس. یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اس پرسپیکٹیو کو اگر ہم سمپل ورڈز میں سمجھیں تو مارکس کا معنی یہ تھا کہ کیپٹلسٹ سسٹم پاورٹی اور انیکویلٹی کو کریٹ کرتا ہے. سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو مینز آف پروڈکشن کو اون کرتا ہے، جیسے فیکٹریز، لینڈ، بزنس، ان سب کو ایک خاص طبقہ اون کرتا ہے. دوسری طرف میجورٹی لوگوں کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی لیبر سیل کر کے کم ویجز پر کام کرتے ہیں. اس سسٹم میں ویلتھ اور ریسورسز اکثر کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ پور اور ورکنگ کلاس جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو مارکس کے مطابق سوشل ویلفیئر کا پرپس پروفٹ کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہیومن نیڈس کو فلفل کرنا ہونا چاہیے. لیکن مارکسسٹ ویو کہتا ہے کہ اسٹیٹ اکثر رچ اور پاورفل یا جو ڈومیننٹ کلاس ہوتی ہے ان کے انٹرسٹ کو زیادہ تر پروٹیکٹ کرتا ہے. اس لیے ویلفیئر سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے جو پور اور ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کرے اور ریسورسز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں. اگر ہم اس کے ایگزامپل کی بات کریں تو اگر گورنمنٹ پور فیملیز کو فائنینشیل اسسٹنس، فری ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے اور ریسورسز کو صرف رچ کلاس تک لمیٹڈ نہ رکھے تو یہ مارکسسٹ پرسپیکٹیو کی ویلفیئر اپروچ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کا ماننا یہی ہے کہ دو کلاسز ہیں، ایک اون کرتا ہے اور دوسرا ان کو اپنی لیبر سیل کرتا ہے. تو جو ویلفیئر ہونا چاہیے وہ ہیومن نیڈس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، پروفٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کو چاہیے یا اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے ریسورسز کو. تو یہ مارکسسٹ پرسپیکٹیو ہے. نیکسٹ ہے 3 ویلفیئر ماڈلس، جس میں فرسٹ ماڈل ہے ریزیڈیول ویلفیئر ماڈل. اس ماڈل کے مطابق سوشل ویلفیئر صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بہت زیادہ پور، نیڈی یا ولنریبل ہوں اور اپنی بیسک نیڈس کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں. اس ماڈل میں سوسائٹی اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کافی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس لیے صرف منیمم لیول پر ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. ویلفیئر سروسز میں این جی اوز، چیریٹیز اور والنٹری ایجنسیز کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس ماڈل کا جو مین فوکس ہے وہ ایگزسٹنگ پرابلمس کو سالو کرنے پر ہوتا ہے. بینیفٹس یوزلی لو ہوتے ہیں، ویلفیئر اسپینڈنگ کم ہوتی ہے اور سروسز جنرلی صرف نیڈی، پور یا جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں یعنی ڈسیبل لوگ ہیں ان تک لمیٹڈ ہوتی ہے. تو سمپل ورڈز میں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ماڈل بالکل ایک لاسٹ آپشن کی طرح ہوتا ہے، یعنی جب انڈیویجول اور فیملیز اپنی پرابلمس کو سالو نہ کر سکیں تب ویلفیئر سپورٹ کی جاتی ہے. جیسے کوئی بہت بزرگ ہو، ان کے پاس شیلٹر نہ ہو، کوئی ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے نہ ہو، کمیونٹی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ کی جا رہی ہو، تب جو ہے لاسٹ آپشن میں یہ والا ماڈل آ جاتا ہے، تب ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے ویلفیئر سروسز. نیکسٹ ماڈل ہے انسٹیٹیوشنل ویلفیئر ماڈل. اس ماڈل کے مطابق سوشل ویلفیئر گورنمنٹ کی ریگولر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، صرف ایمرجنسی یا لاسٹ آپشن نہیں. جیسے ریزیڈیول ماڈل تھا نا، اس طرح نہیں ہوتا. یہاں گورنمنٹ اور سوسائٹی دونوں لوگوں کی ویل بینگ کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. اس ماڈل میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ این جی اوز بھی ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن این جی اوز کا جو رول ہوتا ہے وہ صرف سپورٹیو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویلفیئر سروسز کا فوکس مینلی ایگزسٹنگ پرابلم کو سالو کرنے پر ہوتا ہے، لیکن کچھ پریونٹیو سروسز یعنی کہ پرابلم سے پہلے جو پریکاشنز ہوتی ہیں اور اویئرنیس وغیرہ ہوتی ہے وہ سروسز بھی یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ویلفیئر سروسز ایکسٹریملی پور لوگوں تک لمیٹڈ نہیں ہوتی، بلکہ پاپولیشن کا ایک لارج سیکشن جو ہے یہاں پہ کور کیا جاتا ہے. اور بینیفٹس جنرلی میڈیم لیول کے ہوتے ہیں اور ویلفیئر اسپینڈنگ جو ہے وہ 10 سے 20% ہوتی ہے. اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ اسکول، سوشل سیکیورٹی اسکیم، اس کے علاوہ فائنینشیل اسسٹنٹ پروگرامز وغیرہ، یہ سب جو ہیں اس کے ایگزامپل میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ ماڈل ہے اسٹرکچرل ویلفیئر ماڈل. اگر میں اس کو سمپل ورڈز میں ایکسپلین کروں تو اس ماڈل کے مطابق سوشل ویلفیئر ہر سٹیزن کا بیسک رائٹ ہے، یعنی ویلفیئر صرف غریب یا نیڈی لوگوں تک نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر پرسن کو ایکولی اپرچونیٹیز اور بیسک ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرے. اس ماڈل میں گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر سروسز گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. اس میں پریونٹیو اور کیوریٹیو دونوں ٹائپس کے سروسز شامل ہوتی ہیں، یعنی پرابلمس کو پریونٹ کرنا بھی اور جو پرابلمس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کا سولوشن پرووائڈ کرنا بھی یہاں پر شامل ہے.
اس کے علاوہ یہ ماڈل پاپولیشن کو اوور آل کور کرتی ہے اور سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکول ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے ویلفیئر اسپینڈنگ بھی کمپیریٹیولی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے 20 to 30%، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ NGOs اور والنٹری ایجنسیز کا رول لمیٹڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل لے لیں تو گورنمنٹ سب کے لیے اولڈ ایج پینشن یا ڈسیبلٹی سپورٹ یا ان امپلائمنٹ بینیفٹس وغیرہ پرووائڈ کریں، یعنی صرف نیڈی لوگوں تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ جیسے جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ فکس کر دو کہ پورے ملک میں جتنے بھی 60 کراس کر جائے لوگ، سب کو ماہانہ 10,000 دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اسٹرکچرل ویلفیئر ماڈل ہوگا کہ یہاں پہ آپ امیر غریب کا فرق نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون نیڈی ہے کون نہیں، بلکہ اوور آل سب کی ویل بینگ کے لیے کام کرتے ہو۔ اچھا، یہ جو ماڈلز میں نے ایکسپلین کیے ہیں یہ ڈاکٹر خالد کی بک سے میں نے پکچر اٹیچ کی ہے، جس کے پاس بک نہیں ہے وہ یہاں سے بھی ایک دفعہ دیکھ لے، وہی پوائنٹس ہیں بٹ میں نے ان کو سمپل اور ایزی ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے۔ نیکسٹ ہے ورائٹی آف رول ماڈلز۔ ایک سوشل ورکر کی ڈفرینٹ سچویشن اور کلائنٹ کے پرابلمس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رول ہے یہاں پہ انیبلر کا، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل بنانا، مطلب آپ کسی انسان کو امپاور کر دو اور اسے اس قابل بنا دو کہ وہ اپنی پرابلم کو خود سولو کر لے۔ سوشل ورکر کلائنٹ کو اس کی پرابلم کو سمجھنے میں ہیلپ دیتا ہے، اسے گائیڈ کرتا ہے، پاسبل سولوشن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل ورکر کلائنٹ کی پرابلم خود سولو نہیں کرتا بلکہ اس کا کانفیڈنس اور اسکل ڈیولپ کرتا ہے تاکہ کلائنٹ اپنے ڈیسیجن خود لے اور اپنی پرابلم کو خود سولو کرے اور انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ لے۔ تو یہ ہے انیبلر۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی پور فیملی فائنینشیل پرابلم فیس کری ہو تو سوشل ورکر انہیں فائنینشیل ہیلپ دینے کی بجائے ان کی سچویشن سمجھے، ان کو بتائے کہ آپ اپنی انکم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہو، ان کو پریکٹیکل پلان بنا کے دے، اس طرح سے ہیلپ کرے، تو یہ اس کا انیبلر کا رول ہوگا۔ نیکسٹ رول ہے بروکر کا۔ بروکر کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو اس کی ضرورت کی سروسز اور ریسورسز تک پہنچانا، یعنی یہاں سوشل ورکر ایز اے برج کام کرتا ہے۔ سوشل ورکر ہر پرابلم کو خود سالو نہیں کرتا بلکہ کلائنٹ کو رائٹ آرگنائزیشن یا سروس پرووائڈر سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ کلائنٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کی پرابلم کے لیے کہاں سے ہیلپ اس کو مل سکتی ہے یا پھر اسے وہاں ریفر کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہوم لیس ہے تو سوشل ورکر اسے شیلٹر ہوم سے کنیکٹ کروا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے تو سوشل ورکر اس کو دارالامان ریفر کر دے گا۔ تو بروکر کا رول کیا ہے؟ ایز اے برج کام کرتا ہے، وہ ریسورسز اور سروسز سے کنیکٹ کرواتا ہے کلائنٹ کو۔ تھرڈ ہے ایڈوکیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا۔ جب کلائنٹ خود اپنی بات افیکٹولی نہیں کر سکتا یا اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتا تو سوشل ورکر اس کی طرف سے انسٹیٹیوشنز یا اتھارٹیز کے سامنے بات رکھتا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو سوشل ورکر کوشش کرتا ہے کہ کلائنٹ کو اس کی ریکوائرڈ سروسز اور رائٹس مل جائیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پور فیملی فائنینشیل پرابلمس فیس کر رہی ہے اور انہیں گورنمنٹ اسسٹنس بھی نہیں مل رہی تو سوشل ورکر کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے اس فیملی کے لیے فائنینشیل ایڈ یا ویلفیئر سپورٹ دلوانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیل ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو اور اسے اپنے رائٹس کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو سوشل ورکر اسے پولیس، کورٹ یا ریلیونٹ اتھارٹیز کے سامنے اس کا پرابلم رکھ سکتا ہے اور اسے لیگل پروٹیکشن وغیرہ دلوانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایڈوکیٹ۔ نیکسٹ ہے ایکٹیوسٹ۔ اس کو ہم چینج ایجنٹ بھی بولتے ہیں۔ اس رول میں سوشل ورکر سوشل چینج لے کر آتا ہے۔ وہ پاورٹی، انیکویلٹی اور انجسٹس جیسے جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے اگینسٹ آواز اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انفیئر لاز، پالیسیز اور سسٹم کو چینج کیا جائے۔ یعنی سوشل ورکر صرف انڈیویجول کی پرابلم کو سالو نہیں کرتا بلکہ سوسائٹی میں لانگ ٹرم پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک سوشل ورکر چائلڈ لیبر کے خلاف اویئرنیس کمپین آرگنائز کر کے گورنمنٹ سے چائلڈ رائٹس پروٹیکٹ کے لیے بہتر پالیسیز بنانے کی ڈیمانڈ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایکٹیوسٹ جو کہ آواز اٹھاتے ہیں اور چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میموری ٹرک لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہے انیبلر۔ انیبلر کا مطلب یہ ہے کہ قابل بناتے ہیں سوشل ورکر کلائنٹ کو کہ وہ اپنی پرابلمس خود سالو کر سکے۔ بروکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایز اے برج کام کرتا ہے، لوگوں کو سروسز سے کنیکٹ کرواتا ہے۔ اور ایڈوکیٹ کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے۔ اور ایکٹیوسٹ یعنی کہ سوشل چینج لے کر آتا ہے۔
نیکسٹ ہے پرسپیکٹیو آن سوشل ویلفیئر. سب سے پہلے ہے لبرل ویو. لبرل ویو کے مطابق گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرے، کیونکہ ماڈرن سوسائٹی بہت کمپلیکس ہو گئی ہے اور لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لبرلس کا ماننا یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر گورنمنٹ کی میجر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ویلفیئر کا پرپز صرف فائنینشیل ہیلپ دینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انڈیویجول کو سپورٹ کرنا اور سوسائٹی میں پازیٹیو چینج لانا بھی ہونا چاہیے. اس لیے امپلائمنٹ سروسز، فیملی کاؤنسلنگ، مینٹل ہیلتھ سپورٹ اور ڈے کیئر فیسلٹیز جیسے سروسز دینی چاہیے. سمپل ورڈز میں لبرل ویو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو لوگوں کی پرابلمس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ویلفیئر سروسز کے ذریعے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لبرل ویو ہے. دین ہے کنزرویٹیو ویو. ان کے مطابق سوشل ویلفیئر کا رول لمیٹڈ اور ریزیڈول ہونا چاہیے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جب کسی پرسن کو کوئی پرابلم ہو تو سب سے پہلے اس پرسن کو خود اپنی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد فیملی کو اور دین کمیونٹی کو ہیلپ کرنی چاہیے. گورنمنٹ صرف تب انٹرفیئر کرے جب انڈیویجول، فیملی اور کمیونٹی فیل ہو جائیں، یعنی وہ اپنی طرف سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں بٹ وہ نہ کر سکیں، تب جو ہے وہ گورنمنٹ ان کا مسئلہ حل کرے. یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ سیلف ہیلپ اور سیلف ریلائنس کو یہ پریفر کرتے ہیں اور گورنمنٹ ویلفیئر کو لاسٹ آپشن یہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. دین تھرڈ ہے 2 مین ٹارگیٹس آف سوشل ویلفیئر، جس میں فرسٹ ہے انڈیویجول چینج. اس کا فوکس انڈیویجول پرسن کی لائف کو امپروو کرنے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوشل ویلفیئر کاؤنسلنگ، تھیراپی، ایجوکیشن، ٹریننگ کے ذریعے لوگوں کو اپنی پرابلمس اوور کم کرنے اور اپنی اسکلس کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ان امپلائڈ ہے تو آپ اس کو ٹریننگ وغیرہ پرووائڈ کر دو تاکہ وہ جاب وغیرہ اس کو مل جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوشل چینج. اس کا فوکس پوری سوسائٹی کو امپروو کرنے پہ ہوتا ہے. اس کے لیے سوشل پلاننگ، سوشل ایکشن، بیٹر پالیسیز وغیرہ کو یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل بچوں کے ابیوز اور ایکسپلوٹیشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیو لاز اور پالیسیز وغیرہ بنانا سوشل چینج میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے انٹریکشن آف انڈیویجول ان سوسائٹی. اس کانسیپٹ کے مطابق کسی پرسن کی پرابلم اکثر صرف اس کی پرسنل ویکنیس کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سوشل انوائرمنٹ یا سوسائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے سوشل ورکر کو چاہیے کہ وہ انڈیویجول اور اس کا انوائرمنٹ دونوں کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرے. فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن ان امپلائڈ ہے تو اسے صرف جاب اسکل کی ٹریننگ دینا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی تو اویلیبل ہونی چاہیے نا. یعنی انڈیویجول لیول پر آپ اس کو ٹریننگ دے سکتے ہو، لیکن اگر جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے تو اس ٹریننگ کا کیا فائدہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد سی رائٹ میلز آئیڈیا. سی رائٹ میلز نے پرائیویٹ ٹربل اور پبلک ایشو کے درمیان ریلیشن شپ کو ایکسپلین کیا تھا. پرائیویٹ ٹربل کسی ایک انڈیویجول کا جو پرسنل پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں، جبکہ پبلک ایشو وہ پرابلم ہوتی ہے جو سوسائٹی کے بہت سے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. سوشل ورکر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی پرسن کا پرسنل پرابلم کبھی کبھی وائڈر سوشل پرابلم کا رزلٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک انسان کی جاب چلی جاتی ہے تو یہ اس کے لیے پرائیویٹ ٹربل ہوگی، لیکن اگر اکانومک کرائسس کی وجہ سے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے تو یہ پبلک ایشو بن جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے 2 کانسیپٹ دیے تھے، پرائیویٹ ٹربل جو ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور پبلک ایشو جو کہ اوور آل سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی فیکٹری ہے، وہاں پہ 400 لوگ کام کرتے ہیں اور وہ فیکٹری کرائسس کی وجہ سے، لاس کی وجہ سے بند کرنی پڑ جاتی ہے تو 400 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو وہ پرائیویٹ ٹربل نہیں رہے گا، وہ پبلک ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی سمری لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہے لبرل، مور گورنمنٹ ویلفیئر، یعنی گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے ویلفیئر کرنے کی. کنزرویٹیو والوں کا کہنا یہ ہے کہ لمیٹیڈ گورنمنٹ ویلفیئر، پہلے انڈیویجول کوشش کرے، فیملی کرے، کمیونٹی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے. اگر نہیں ہوتا تب جو ہے لاسٹ آپشن کے طور پہ گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے ویلفیئر کی. اس کے بعد انڈیویجول چینج، کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ، یعنی انڈیویجول کی اسکلز اور پرسنل لائف کو امپروو کرنا. سوشل چینج یعنی پلاننگ اینڈ سوشل ایکشن، لاز، پالیسیز اور سوشل ایکشن کے ذریعے جو ہے وہ سوسائٹی کو امپروو کرنا. اس کے بعد سی رائٹ میلز کا کہ پرسنل پرابلمس اور وائڈر سوشل پرابلمس کے درمیان کنیکشن کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ویلفیئر سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس بک میں کانسیپٹ تھے ان کو میں نے ایکسپلین کر دیا. آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. ڈو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.